بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آزاد عورت سے نکاح کرنا بہتر، افضل اور اولی ہے؟ یہ ہے آج کی حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3110ویں حدیث کتاب میں اور 15ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح باب تزویج الحرائر والولود کے تحت 1862 ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ حوالہ جات نوٹ فرمائیے۔ امام ضیاء المقدسی نے سنن والاحکام میں اس کو ذکر فرمایا، اور کثیر بن سلیم اور اس کے استاد ضحاک بن مزاحم کے حوالے سے فرمایا کہ یہ دونوں ضعیف ہیں، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو اپنی تفسیر میں لے کر آئے، لیکن اس کو ضعیف قرار دیا۔ پھر امام صنعانی نے التنویر شرح الجامع صغیر میں سلام بن سوار کے حوالے سے اس کو ضعیف قرار دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حدیث ضعیفہ میں اس کو نقل فرماتے ہیں 1417 حدیث کے تحت، اور اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ شیخ شعیب الارناؤط بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا سن لیجیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ہو کر ملنے کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے شادی کرے۔ معزز خواتین حضرات، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف لیکن متن کے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ آزاد عورتیں لونڈیوں کی نسبت پاکیزہ ہوتی ہیں، باحیا ہوتی ہیں، تو جو اور آزاد عورت سے نکاح کرے گا اس کی نگاہ اجنبی عورت کی طرف نہیں اٹھے گی۔ لیکن روایت چونکہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں واضح طور پر فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک ایمان والی لونڈی اس آزاد عورت سے بہتر ہے جس کے عقیدے میں خرابی ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نکاح کا معیار کسی عورت کا آزاد یا غلام ہونا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا معیار کردار، اخلاق، بلکہ اس سے پہلے دین داری ہے۔ جس عورت کے اندر دین داری ہے، وہ آزاد ہو یا غلام، وہ بنیادی طور پر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث ہے۔ اس کے مقابلے میں جس عورت کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس عورت کا کردار درست نہیں، وہ بے شک آزاد ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی آنے والی دیندار نسلوں کی امین نہیں ہو سکتی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اعتبار اس بات کا نہیں کہ عورت آزاد ہے یا غلام، بلکہ اعتبار اس بات کا ہے کہ عورت دیندار ہے یا نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے خیالات کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔